ہاں ہاں، آپ چاہتے ہیں میں آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں، اور اگر میں آپ کی بیٹی سے شادی سے انکار کرتا ہوں تو آپ میرے ساتھ یہ ڈیل نہیں کریں گے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی جب اسے دامیش کی آواز سنائی دی۔ وہ نہ جانے کس سے بات کر رہا تھا۔ میری بیٹی تمہارے پیچھے پاگل ہے، وہ تمہارے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، تم سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ اسے دوسری طرف سے آواز سنائی دی تھی جس پر اس کا ایک بار پھر سے قہقہ بلند ہوا تھا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس پاگل کو پاگل خانے میں داخل کروائیں۔ مجھے سچ میں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آپ یہ ڈیل اس مقصد کے پیچھے کر رہے ہیں۔ لیکن وہ کچھ بولتے بولتے مڑا تھا جب اس کی نگاہیں سامنے کھڑے وجود پر جم سی گئی تھی۔ وہ اس وقت سچ میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ میں آپ سے بعد میں بات کروں گا، اس وقت میں بہت مصروف ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا پریا کے پاس آیا اور اس کی نازک سی کمر میں ہاتھ ڈالتا ایسے لمحے میں کھینچ کر اپنے قریب کر گیا۔ میں نے کہا نا کہ میں آپ سے صبح بات کروں گا دوسری شادی کے بارے میں۔ فی الحال میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنے لمحات کو خوبصورت بنانا چاہتا ہوں، تو اس وقت مجھے آپ ڈسٹرب نہ کریں۔ اس نے اپنی بات کہہ کر دوسری طرف سے کچھ بھی سنے بنا فون کاٹ دیا۔ کس کا فون تھا؟ اس نے بڑی مشکل سے اس سے سوال کیا تھا، جبکہ دامیش اسے اپنی باہوں میں قید کرتا اس کی گردن پر جا بجا اپنے لبوں کا لمس چھوڑ رہا تھا۔ آفر آئی ہے مجھے دوسری شادی کی، سوچ رہا ہوں کر لوں دوسری شادی۔ وہ اس کے لبوں پر جھکتا ہوا اس کے نازک لبوں کو قید کر چکا تھا۔ آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ وہ اس کے پاس کھڑی جیسے اس سے سوال کر رہی تھی۔ نہیں، دامیش کا انداز دل چیر دینے والا تھا۔ میں تم سے عشق کرتا ہوں، بے حساب، بے شمار، بے پناہ۔ میں تمہیں اتنا ٹوٹ کر چاہتا ہوں کہ اس زندگی میں شاید تم میری محبت کو سمجھ بھی نہ سکو۔ وہ اظہار کر رہا تھا، لیکن پریا کا دل تو کانپنے لگا تھا۔ سچ کیا تھا یہ یا وہ جو فون پہ کہہ رہا تھا؟ میری محبت کو سمجھنے کے لیے تو تمہاری یہ سانسیں بھی کم پڑ جائیں گی۔ وہ بے خود سا اس کی گردن پر جھکا، اس کی مونچھوں کی چبھن سے پریا کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی، لیکن وہ یہاں تک آ کر ہرگز پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ تو پھر کیوں دوسری شادی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ مجھے تکلیف دینے کے لیے نا؟ یہ کیسا عشق ہے آپ کا؟ آپ مجھے تکلیف دے کر ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، جبکہ وہ اس کے آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر اس کی سانسوں کی خوشبو کو اپنے سینے میں اتارتا، اسے اپنی باہوں میں بھرے اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چھوتا خود کو سیراب کر رہا تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے ڈارلنگ، تم صرف دامیش شاہ کا عشق نہیں، جنون بھی ہو۔ میں اپنے عشق کے سامنے مجبور ہو کر گھٹنے ٹیک بھی دوں تو جنون سے ہار کر اپنے انتقام نہیں لے سکتا تم سے۔ وہ اس کی گردن کو چومتا ہوا اس کی شاہ رگ سہلا رہا تھا۔ اور اگر میں مر گئی تو آپ کا یہ عشق جو میرے لیے سزا بنتا جا رہا ہے، آپ کا یہ جنون جو میری ہر چلتی سانس کے ساتھ مجھے موت کے قریب لے کر جا رہا ہے، اسے سہتے سہتے اگر میں مر گئی تو کس سے لیں گے آپ اپنے اس جنون کا انتقام؟ اگر عشق ہی مر گیا تو اس جنون کا کیا ہوگا؟ اس کے ہونٹوں کا لمس اپنے تھرتھراتے ہونٹوں پر محسوس کرتے وہ بھی آج ہمت ہار کر خاموش نہیں ہوئی تھی۔ تمہاری روح سے، وہ سرگوشی کرتا اس کے نازک لبوں کو اپنے پیاسے ہونٹوں کی دسترس میں لیے مدہوش ہو چکا تھا، جبکہ وہ اس کی پناہوں میں پڑی اس کے جارحانہ لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ دامیش شاہ نے اپنی محبت سے مکرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اب اس نے نیا طریقہ ڈھونڈ لیا تھا پریا کو تکلیف دینے کا۔ وہ جان گیا تھا کہ پریا اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے، وہ اسے چاہنے لگی ہے۔ وہ اس کی محبت میں تڑپا تھا، اس کے عشق میں برباد ہوا تھا، تو اسے کیوں نہ تڑپاتا، اسے کیوں نہ اپنی محبت کے لیے ترساتا؟ اسے بدلہ تو لینا تھا، اور اس کی محبت میں گرفتار ہو کر وہ خود اسے موقع دے گئی تھی، اور وہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ وہ اسے تڑپانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ تڑپ کر اس سے اپنے لیے محبت مانگے، اس کی چاہت کے لیے ترسے، اور اس دن دامیش شاہ اپنی مرضی سے اس کے سامنے ہار جائے۔ ہاں، وہ ہار جانا چاہتا تھا۔ وہ تھک گیا تھا اپنے آپ سے لڑتے لڑتے۔ اسے پریا سے دوری قبول نہ تھی۔ وہ اس کے سامنے ہارنے کو تیار تھا، لیکن اس سے پہلے وہ اسے اپنی محبت میں پاگل دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اس کی محبت میں کس حد تک جا سکتی ہے، وہ اس کی محبت میں کیا کر سکتی ہے۔ وہ پریا کا ہونے کو تیار تھا، مگر پہلے وہ تو اس کی ہو جائے۔ دامیش شاہ کو جاننا تھا کہ پریا دامیش کی محبت صرف محبت ہے یا اس میں عشق بھی شامل ہے۔
کیونکہ محبت میں ضد نہیں ہوتی۔ ضد، جنون، دیوانگی تو عشق کی نشانیاں ہیں۔ جیسا عشق وہ پریا سے کرتا تھا، وہ پریا سے ویسا عشق چاہتا تھا۔ دروازے پر کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ جاؤ، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو مہریش دروازے پر ہی رک کر گھر کو دیکھنے لگی۔ یہ گھر اس کے گھر جتنا بڑا تو نہیں تھا، لیکن اس گھر کے اندر بھی ہر طرح کے آسائش موجود تھی۔ میں جانتی ہوں یہ گھر تمہارے شانہ بشانہ نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں یہ گھر تمہارے شانہ بشانہ تو ہرگز نہیں ہے۔ تم کہاں محلوں کی رانی اور کہاں یہ چھوٹا سا گھر، لیکن فی الحال میرے پاس تمہیں دینے کے لیے یہی ہے، اور ویسے بھی تمہیں مکمل اجازت ہے۔ تم جب چاہے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہو۔ میں نے صرف اور صرف تمہارے بابا کو ان لوگوں سے بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ آپ بار بار طلاق کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ میں جانتی ہوں میں ایک بہت بری لڑکی ہوں، آپ کے قابل ہرگز نہیں ہوں، لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جب چاہے آپ سے طلاق لے سکتی ہوں۔ کیا آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ میں آپ کے اتنے بڑے احسان کے بعد آپ سے اس طرح کا کوئی مطالبہ کروں گی؟ تاؤ، زندگی کو لے کر میرے حالات بہت الگ تھے۔ میں اپنی زندگی کو بہت آسان سمجھ رہی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ زندگی میرے اشاروں پر چلے گی، لیکن کب یہ مجھے اپنے اشاروں پر چلانے لگی، مجھے پتہ نہیں چلا۔ آج میں نے اپنے آپ کو اس دنیا کی سب سے کمزور لڑکی محسوس کیا ہے۔ آج میں اپنے آپ کو اتنا بے بس محسوس کر رہی تھی کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتی۔ سوچتی ہوں اگر آج آپ میرے ساتھ نہ ہوتے تو نہ جانے یہ زندگی میرے ساتھ کیا کھیل کھیلتی۔ آج اللہ نے مجھے وہ آئینہ دکھایا ہے جس میں مجھے اپنے اندر موجود خامیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ مجھے اپنے اندر ہر طرح کی برائی نظر آنے لگی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ میں نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا۔ میں نہ تو اچھی بیٹی بن سکی، نہ ہی اچھی بہن، اور نہ ہی خدا کی اچھی بندی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے اپنا رحم مجھ پر ہمیشہ بنائے رکھا۔ میں اس کے کس رحم کا شکریہ ادا کروں؟ اس نے کبھی مجھے ٹھکرایا نہیں، اس نے ہمیشہ مجھے تھام کر رکھا ہے۔ آج شاید میری زندگی ہی ختم ہو جاتی یا سب کچھ ختم ہو جاتا۔ وہ لوگ صرف دولت کے لیے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا کر میرے ساتھ نہ جانے کیا کیا کرنے والے تھے، لیکن اللہ نے آپ جیسے نیک انسان کو میری زندگی میں بھیج کر مجھے ایک بار پھر سے نئی زندگی دے دی۔ میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ میں سارے راستے یہی سوچتی آئی کہ نہ جانے آگے جا کر میری زندگی کیا ہوگی۔ میں نے یہی سوچا تھا میں آپ سے کہہ دوں گی کہ آپ مجھے چھوڑ کر کبھی بھی دوسری شادی کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں اپنے آپ میں اتنی ہمت محسوس نہیں کر رہی۔ اس وقت میں آپ سے بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جب چاہیں دوسری شادی کر سکتے ہیں، لیکن خدا کے لیے مجھے مت چھوڑیے گا، کیونکہ آپ نے سارے خاندان کے خلاف جا کر مجھے اپنا نام دیا ہے۔ اگر آپ نے مجھ سے اپنا نام چھین لیا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اگر آپ چاہیں گے تو میں ساری زندگی آپ کی غلام بن کر رہوں گی، لیکن پلیز مجھے اس رشتے سے آزاد مت کریں۔ یہ وہ رشتہ ہے جس کے بعد مجھے میرا بھائی مل گیا ہے۔ میں کبھی اپنے اور دانش کے رشتے کو محسوس ہی نہیں کر پائی تھی، لیکن آج مجھے احساس ہو گیا ہے کہ بھائی کا رشتہ کتنا خوبصورت ہے۔ آپ کے میری زندگی میں آ جانے کے بعد مجھے بھائی کا رشتہ نصیب ہوا ہے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھ سے یہ رشتہ مت چھینیے گا۔ آج میرے پاس بھائی کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں گے تو میں ساری زندگی آپ کے گھر کے کسی کونے میں پڑی رہوں گی، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں مانگوں گی۔ لیکن بس کرو مہریش، کیا کیا بولے جا رہی ہو یار؟ میں تو بس تمہیں یہ کہہ رہا تھا کہ تم اس گھر میں ریلیکس ہو کر رہو، اس گھر کو اپنا گھر سمجھو، لیکن تم تو نہ جانے میری باتوں کا کیا کیا مطلب نکال لیا۔ اور ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہم نہیں کرتے، بلکہ یہ سب کچھ کرنے والی وہ ذات ہے۔ اور میں جانتا ہوں تم میری زندگی میں آئی ہو تو اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں اللہ کی رضا شامل ہے۔ مجھے تمہارے ساتھ اس تعلق کو نبھانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ میں تو اللہ کی رضا سمجھ کر ہمیشہ اس تعلق کو مضبوط بنانے کی کوشش کروں گا، لیکن میں تمہارے ساتھ کسی طرح کی زبردستی نہیں کر سکتا، نہ ہی تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں مجھ جیسا انسان کبھی بھی تمہاری پسند نہیں رہا ہوگا، اور ویسے بھی میرا ایک تلخ ماضی ہے، اور میں اپنے ساتھ جڑے کسی بھی نئے رشتے سے اپنا وہ ماضی چھپا نہیں سکتا۔ میرے ساتھ اس رشتے کو نبھانے کے لیے تمہیں میرے بارے میں سب کچھ جاننا ہوگا۔ مہریش، جس طرح تم اس رشتے کو قبول کر میرے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہو،
اس طرح میں چاہتا ہوں تمہیں میرے ماضی کے بارے میں سب کچھ پتا ہو، کیونکہ اس کے بعد ہی میں اور تم ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکیں گے۔ سچ کہوں تو میں ابھی تھک چکا ہوں ایک بے رنگ زندگی گزارتے ہوئے۔ میری بھی خواہش ہے کہ اب میں آگے بڑھ جاؤں، اور میں آگے بڑھنا بھی چاہتا ہوں، لیکن میں نہیں جانتا کہ میرے بارے میں سب کچھ جاننے کے بعد تم اس تعلق کو نبھانا بھی چاہو گی یا نہیں۔ مجھے بس اتنا پتا ہے کہ جب تک تمہیں میرے بارے میں سب کچھ پتا نہ چل جائے ہم اس رشتے کی شروعات نہیں کر سکتے۔ اس لیے جب تک تم میں اتنی ہمت نہ آ جائے کہ تم میرے ماضی کو قبول کر سکو تب تک ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے۔ یہ گیسٹ روم ہے اور یہ میرا کمرہ ہے۔ تم چاہو تو گیسٹ روم کو اپنا روم بنا سکتی ہو، ورنہ اگر چاہو تو میرے روم کو چیک کر سکتی ہو۔ اگر تمہیں وہ پسند ہے تو تم وہیں سو جانا۔ یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں خود سے الگ کر رہا ہوں یا تمہیں اس قابل نہیں سمجھا۔ حقیقت میں اپنی آنے والی زندگی پر اپنی مرضی کو اہمیت نہیں دینا چاہتا، بس اسی لیے سوچنے کا وقت دے رہا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے نکل گیا تھا جبکہ مہریش وہی رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ نہ جانے داؤد اس سے کس بارے میں بات کر رہا تھا، کیا تھا اس کا ماضی، کہیں اس کی زندگی میں کوئی اور لڑکی تو نہیں؟ اگر ایسا ہے تو وہ حق رکھتا ہے اپنی من پسند لڑکی سے شادی کرنے کا۔ مہریش اس شخص کی زندگی میں ایک زبردستی کا سودا ہے، اور اگر داؤد اس کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے اس کا اتنا ساتھ دے سکتا ہے تو مہریش بھی تو اس کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے اس کا ساتھ دے گی نا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس سے بات کرے گی، کہ وہ خود ہی اس کی زندگی سے چلی جائے گی۔ اس کی آنکھ کھلی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ داؤد نے اسے جس کمرے میں آ کر سونے کے لیے کہا تھا وہ اسی کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ بھی نہ چلا، اور اب اس کی آنکھ کھلی تو گٹھری پر نظر پڑی۔ داؤد آ گئے ہوں گے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس باب کی شروعات کیسے کرے۔ وہ داؤد کے نکاح میں آتے ہی فیصلہ کر چکی تھی کہ اس کی زندگی کا ہر پہلو اب داؤد سے جڑا ہوا ہے۔ اگر وہ چاہے تو اس کی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ سنا سکتا تھا، لیکن داؤد نے اسے بااختیار بنایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ جیسے چاہے اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکتی ہے، اور وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ اس کا ماضی سننے کے لیے تیار تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی پوری زندگی میں کہیں پر بھی اگر اس کے لیے ذرا سی بھی گنجائش نکلتی ہے تو وہ شخص کو کھونے کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچے گی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر نکلنے لگی تو اچانک ہی خیال بیڈ پر پڑے اپنے نکاح والے دوپٹے پر گیا۔ اس نے زندگی میں کبھی بھی اس دوپٹے کی اہمیت کو محسوس نہیں کیا تھا، لیکن آج اس کی زندگی میں جو کچھ ہوا تھا وہ اس دوپٹے کی اہمیت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ اس نے بیڈ کے قریب آتے ہوئے اپنا دوپٹے کو ٹھیک سے اپنے جسم پر پھیلا دیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ اپنا کوئی ضروری کام کر رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ شاید وہ اس کے کمرے میں نہ آتی اگر کمرے کی لائٹ آن نہیں ہوتی۔ وہ دستک سے سمجھ گیا تھا کہ وہ مہریش ہی ہوگی، کیونکہ اس گھر میں ان دونوں کے علاوہ تھا ہی کون۔ اندر آ جاؤ مہریش، وہ اجازت دیتا ہوا بولا تو مہریش نے فوراً ہی دروازہ کھول کر اندر قدم رکھے۔ لگتا ہے آپ ضروری کام کر رہے ہیں، وہ اس کے قریب آتے ہوئے کہنے لگی تو داؤد نے اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے ایک سائیڈ پر رکھ دیا اور مسکراتے ہوئے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی خاموشی سے اس کے پاس آ گئی تھی۔ اس کا رشتہ جوڑے ابھی وقت ہی کتنا ہوا تھا، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ برسوں سے اس شخص کے ساتھ رہ رہی ہے۔ ایک ہی دن میں وہ اسے اپنا اپنا سا لگنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی کوئی بھی ملاقات خوشگوار نہیں تھی، لیکن ایک ہی ملاقات میں وہ اس کے لیے کتنا خاص ہو گیا تھا وہ سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں آپ کا ماضی جاننے کے لیے آئی ہوں۔ میں آپ کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی ہوں، تو بتائیں، مجھ سے کچھ بھی مت چھپائیں۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کی زندگی میں کہیں پر بھی میری کوئی گنجائش نکلتی ہے یا نہیں، لیکن جانتی ہوں کہ اگر آپ جیسا انسان میرا ہم سفر بن کر رہے گا تو مجھے دنیا میں ہی جنت مل جائے گی۔ بہت گناہ گار بندی ہوں میں نے کوئی بھی رشتہ ٹھیک سے نہیں نبھایا، لیکن اس رشتے کو پوری ایمانداری سے نبھانا چاہتی ہوں۔ میں اپنی تمام تر غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں۔ پلیز مجھے ایک موقع دیں، مجھ پر اپنا ماضی کھول دیں، مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتائیں۔
نہ تو میں حوصلے میں کم ہوں اور نہ ہی میری ہمت میں کمی ہے۔ میں ایک بہت مضبوط لڑکی ہوں، شاید آپ کے ماضی کو بھی ہنس کر برداشت کر جاؤں گی اور قبول بھی کر لوں گی۔ مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دے۔ اس کے کہنے پر داؤد نے ایک نظر مسکرا کر اسے دیکھا، لیکن اس کا اگلا جملہ مہریش کی دنیا ہلا گیا تھا۔ میں شادی شدہ ہوں۔ میری تم سے شادی سے پہلے ہی میری شادی ہو چکی ہے۔ میری شادی کو بہت سال ہو چکے ہیں اور جس سے میری شادی ہوئی ہے میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ شاید میں بیان بھی نہ کر پاؤں۔ اس کے ساتھ میری محبت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے لیے میں ہر حد پار کر گیا تھا، لیکن اس نے مجھے بدل دیا۔ آج جیسے تمہاری زندگی بدل گئی ہے نا، ایسے ہی کچھ سال پہلے بالکل میں بھی بدل گیا تھا، سر سے پیر تک بدل گیا تھا۔ تم نہیں جانتی، میں ایک غافل انسان تھا، ایک بھٹکا ہوا انسان۔ حقیقت یہ ہے کہ شراب پینا، جوا کھیلنا، یہ سب کچھ میرے لیے بالکل عام سی بات تھی۔ میرے دل میں خوف خدا نہیں تھا، مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں تھا۔ میں ہر وہ کام کرتا تھا جس سے خدا نے ہمیں منع کیا ہے، اور پھر مجھے محبت ہو گئی اور سب کچھ بدل گیا۔ میری دنیا بدل گئی۔ میں نے پہلی بار اسے اپنی یونیورسٹی میں دیکھا تھا اور میں اپنا دل ہار گیا تھا۔ میں نے اسے اپنی محبت کا اظہار کیا، لیکن مجھ جیسے انسان سے بھلا کون محبت کر سکتا تھا کہ وہ ایک پاکیزہ دامن پردہ دار لڑکی، اور کہاں میں ایک بد کردار انسان۔ کہانی صرف اتنی تھی کہ میں اس کے لیے مر مٹنے کو تیار تھا اور وہ میری طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ اس کی ایک نگاہ کے لیے مرتا تھا میں۔ ہاں، میں نے بہت برا کیا۔ میں نے اسے یونیورسٹی سے کڈنیپ اور زبردستی اس سے نکاح کر لیا۔ اسے اپنی عزت بے حد عزیز تھی۔ میں نے اسے حاصل تو کر لیا، لیکن سب کچھ پا کر بھی میں اسے کبھی نہ پا سکا۔ میں نے اسے بلیک میل کیا کہ اگر اس نے میرے ساتھ نکاح کے بارے میں کسی کو بھی بتایا تو زندگی اس پر حرام کر دوں گا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں اسے گھر لے گیا تھا اور گھر چھوڑنے سے پہلے میں نے اسے بتایا تھا کہ اگر وہ اپنی عزت چاہتی ہے تو خاموشی اختیار کر لے۔ میں جلد ہی اسے باعزت طریقے سے رخصت کروانے آؤں گا، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ گاڑی سے نکلنے سے پہلے اس نے مجھ سے یہ کہا کہ داؤد سدھر جاؤ، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ میں اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر کے تمہیں معاف کر رہی ہوں اور اپنا یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر رہی ہوں۔ وہ مجھ سے تعلق کو قبول کر چکی تھی۔ تم جانتی ہو میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی مہریش۔ اس دن مجھے لگا میں نے سب کچھ حاصل کر لیا۔ وہ میری گاڑی سے نکل کر اپنے گھر کی سڑک پار کر رہی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے سے آتے ٹرک نے اسے کچل ڈالا۔ وہ محبت جس کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، وہ میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ گئی اور میں کچھ بھی نہیں کر پایا۔ صرف چند گھنٹوں کا نکاح، صرف چند پل کی خوشی، اور میں برباد۔ اس نے کہا تھا داؤد سدھر جاؤ، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اس نے ٹھیک کہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے جا رہا تھا، جبکہ اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے کب کیسے مہریش آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اسے پتہ بھی نہ چلا تھا۔ جس طرح سے آج اللہ نے تمہیں سیدھا راستہ دکھایا ہے، بالکل اسی طرح اپنی محبت کی موت کے بعد میں بھی سدھر گیا۔ میں نے ہر وہ کام چھوڑ دیا جو اللہ کا ناپسندیدہ تھا۔ مہریش، میں اللہ کا پسندیدہ انسان بننا چاہتا ہوں۔ میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو، اور میں تم سے بھی بس اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ نے تمہیں بھٹکنے سے بچا لیا ہے تو خدا کے لیے اس موقع کو برباد نہ کرنا۔ اللہ کی رسی کو تھام لو، وہ تمہیں کبھی گرنے نہیں دے گا۔ وہ اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولا تو مہریش نے لمحے میں اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھ چکی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر بے آواز اس کے سینے سے لگی روتی رہی، جبکہ داؤد اس کی کنڈیشن کو سمجھتا تھا۔ اسے خود سے لگائے آہستہ آہستہ اس کا سر سہلاتا رہا۔ شاید میں تمہیں کبھی اتنی محبت نہ دے سکوں مہریش، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ غم کی ہوا تمہیں چھو کر بھی نہیں گزرے گی۔ جس طرح اس نے میرا ساتھ اللہ کا لکھا سمجھ کر قبول کیا اور مجھے معاف کر دیا، بالکل اسی طرح میں تمہارا ساتھ اللہ کا لکھا سمجھ کر قبول کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے تم بھی اسے اللہ کا لکھا سمجھ کر قبول کر لو گی۔ اللہ پاک ہمارا ساتھ مبارک کرے۔ اسے خود میں سمیٹتے ہوئے اس نے دل سے دعا مانگی تھی، جبکہ مہریش خاموشی سے اس کے سینے سے لگی اس کی باتوں کو سن رہی تھی۔ اس کی ہر دعا کو
دل کی گہرائیوں سے آمین کا شرف بخش رہی تھی۔ ان دونوں کو بھی پتہ نہ چلا تھا کہ وہ دونوں ایک مضبوط بندھن بن چکے تھے جو ان دونوں کے آنے والی زندگی کو بے حد خوبصورت بنا رہا تھا۔ اپنے تمام دکھوں کو بھلا کر ایک نئی زندگی کی شروعات کر چکے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی پناہوں میں ایک دوسرے کا سہارا بن چکے تھے۔ ان دونوں کو اپنا اپنا غم بیان کرنے کے لیے ایک مضبوط سہارا مل چکا تھا۔ اللہ نے داؤد کو اس کی نیک نیتی کا صلہ دیا تھا اور مہر کو سیدھا راستہ دکھا کر اسے گمراہی سے بچا لیا تھا، جس کے لیے وہ اپنے رب کی تہہ دل سے شکر گزار تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی آئندہ زندگی میں کبھی کوئی ایسی غلطی نہیں کرے گی جس کی وجہ سے اسے شرمندگی اٹھانی پڑی۔ آج جو اذیت اس نے اٹھائی تھی وہ اس کے لیے کافی تھی۔ اس نے اپنے پہلے ہی امتحان میں ایسا سبق سیکھ لیا تھا جس کے بعد وہ کبھی گمراہی کی طرف جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اللہ نے اس کی زندگی آسان کر دی تھی۔ اسے داؤد جیسا شخص تحفے میں دیکھ کر اس کی آنکھ کھلی تو اپنے پہلو میں پریا کو دیکھ کر اس کی نیت پھر سے بدل گئی۔ کل رات اس نے اسے بہت تنگ کیا تھا۔ وہ تو بس اسے تنگ کر رہا تھا کہ دوسری شادی کر لے گا یا پھر اپنی زندگی میں کسی اور کو لا کر اسے تکلیف دے گا، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ اب اس کی زندگی میں کسی اور کی کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی تھی۔ اس کی محبت، اس کی چاہت، اس کی دیوانگی سب کچھ پریا ہی تھی۔ پریا سے زیادہ محبت اب اسے کسی سے نہیں تھی۔ وہ پریا کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، وہ بس اسے تنگ کر رہا تھا۔ اسے پریا کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا کیونکہ اس کی جلن کے پیچھے چھپی محبت کو محسوس کر کے اسے سکون مل رہا تھا۔ اسے اپنے قریب کیے وہ اس کے چہرے پر، گردن پر، لبوں پر اپنی محبت بھرا لمس چھوڑ رہا تھا جبکہ وہ خاموشی سے اس کی شدت کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سے درد میں مبتلا تھا۔ اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا، بار بار اس کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ اس کی زندگی میں کسی اور عورت کا وجود وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دامیش سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ شاید وہ اس سے عشق میں مبتلا ہو چکی تھی، لیکن وہ جانتی تھی وہ اس کی محبت پر یقین نہیں کرے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر اس نے اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل کر لیا تو وہ کہاں جائے گی؟ وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار تو کر رہا تھا، وہ اسے اپنا عشق، جنون، دیوانگی تو کہہ رہا تھا، لیکن وہ پرانی باتیں بھولنے کو تیار بھی نہیں تھا۔ اس کی زندگی میں ماضی کی پرچھائیاں بھی موجود تھی۔ وہ کب، کہاں، کیسے اسے چھوڑ دے وہ جانتی تک نہیں تھی، اور اگر اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا تو اس کی شدت برداشت کرتے ہوئے اس کی سوچوں کا دائرہ دامیش کی رات والی باتوں کے گرد گھوم رہا تھا۔ میرے کپڑے نکالو، اور ہو سکتا ہے آج میں دیر سے واپس آؤں۔ وہ کیا ہے نا، آج میری اینے کے ساتھ ڈیٹ ہے تو جلدی واپس آ نہیں سکوں گا۔ میرا انتظار مت کرنا۔ دادی کو کھانا کھلا کر میڈیسن دے دینا۔ وہ فی الحال اس کے حسین سراپا سے نگاہیں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ لیٹ ہو رہا تھا اور آج اس کی بہت اہم میٹنگ تھی، اسی لیے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے واش روم میں گھس گیا۔ اس کے انداز نے پریا کو خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ اس اینی کو جان سے مار ڈالے، اس کا وجود ہی ختم کر دے، وہ اس کے شوہر کے قریب بھی نہ آ سکے، لیکن وہ بے بس تھی، وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ آج میں اپنے بابا سے ملنے کے لیے ہسپتال جاؤں گی۔ وہ نہا کر باہر نکلا تو پریا کو بے اختیار ہی نگاہیں چرانی پڑی، کیونکہ اس وقت وہ صرف ٹاول کو خود پر لپیٹے آئینے کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے اس کے ضدی سے انداز پر ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ نگاہیں چرائے کھڑی اس کے جواب کی منتظر تھی۔ بے شک چلی جانا، لیکن اگلے مہینے بابا جان ڈسچارج ہو کر واپس گھر آ جائیں گے، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں بار بار وہاں جا کر انہیں ڈسٹرب کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر نے زیادہ ملاقات کرنے سے منع کر رکھا ہے اور میں کل ہی تمہیں ان سے ملوا کر بھی لایا ہوں، لیکن تمہاری مرضی، میں تمہیں منع نہیں کروں گا، ورنہ تم نے پھر مجھ پر کوئی دفعہ لگا دینی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا۔ وہ بالوں کو خشک کرتے ہوئے بولا تو پریا کو اس پر سخت غصہ آیا تھا۔ میں نے کب کہا؟ آپ کے کون سے رویے کی شکایت کی؟ دامیش کب کہا کہ آپ نے میرے ساتھ کچھ اچھا یا برا کیا؟ میں نے تو کبھی آپ کے بارے میں آپ سے بھی کوئی بات ہی نہیں کی۔ بے ساختہ خود پر لگنے والے اس الزام پر تڑپ اٹھی تھی۔ لیکن تمہیں شکایتیں تو ہیں نا؟ تم خود اپنے منہ سے کچھ نہیں کہتی، لیکن اپنی آنکھوں سے بہت کچھ بتاتی ہو۔ ہر روز مجھے بتاتی ہو کہ تم کس حد تک تنگ ہو مجھ سے، کس حد تک مجھ پر غصہ ہو، تمہیں میری کون سی بات اچھی لگتی ہے اور کون سی بری۔
تمہاری آنکھیں سب کچھ بتا دیتی ہیں لڑکی، مجھے خود سے انجان مت سمجھو، تمہاری آنکھوں کے بدلتے ہر رنگ سے واقف ہوں میں۔ وہ اس کے قریب آتا ہوا اس کی تھوڑی کو اوپر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ آپ نے مجھے ایک اور بہت بڑی تکلیف میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کل رات آپ کی باتوں نے مجھے کس قدر تکلیف پہنچائی ہے۔ دامش شاہ، میں آپ کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، آپ دوسری شادی مت کیجیے گا۔ آپ تو میرا ہر درد ہر دکھ تکلیف سمجھتے ہیں، پھر کیوں آپ مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں؟ کیا میری محبت، میری وفائیں اب تک اس قابل نہیں ہوئی کہ آپ مجھ پر یقین کریں؟ کیا میرے نصیب میں آپ کی محبت نہیں لکھی؟ کیا میں کبھی بھی آپ کو حاصل نہیں کر پاؤں گی؟ میں تھک گئی ہوں دامش، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی آپ کی بیگانگی۔ بس میری محبت کو قبول کرتے ہوئے ایک بار مجھے معاف کر دیں، میں دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع بھی نہیں دوں گی۔ ایک بار میری محبت پر یقین تو کریں۔ وہ اچانک ہی اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، تو اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹ چکا تھا۔ وہ بکھر رہی تھی، ہار رہی تھی، اور دامش اسے بکھرنے نہیں دے سکتا تھا۔